Hi guys, today we will learn most important words, commercial and business words. Friends, آج ہم تجارتی اور کاروباری الفاظ کو انگلش میں بولنا سیکھیں گے. تو چلیے بغیر ٹائم ضائع کیے آج کا ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل، ادا کرنے کی صلاحیت کو انگلش میں پیئنگ کیپیسٹی کہتے ہیں. پیئنگ کیپیسٹی. اندراج منظوری کو انگلش میں انڈورسمنٹ کہتے ہیں. انڈورسمنٹ. آنے والے وقت میں قیمت کو انگلش میں کال ریٹ کہتے ہیں. کال ریٹ. اصل آمدنی کو انگلش میں نیٹ انکم کہتے ہیں. نیٹ انکم. ایسا ادھار جو فوراً ادا کیا جائے اسے انگلش میں ایمرجنس کریڈٹ کہتے ہیں. ایمرجنس کریڈٹ. ابتدائی کھاتے کو انگلش میں انیشیل اکاؤنٹ کہتے ہیں. انیشیل اکاؤنٹ. اوسط کو انگلش میں ایوریج کہتے ہیں. ایوریج. اوسط قیمت کو انگلش میں ایوریج ریٹ کہتے ہیں. ایوریج ریٹ. اوسط فاصلے کو انگلش میں ایوریج ڈسٹینس کہتے ہیں. ایوریج ڈسٹینس. ایسا قرض جس کے ڈوب جانے کا اندیشہ ہو اسے انگلش میں سسپینڈڈ ڈیبٹ کہتے ہیں. سسپینڈڈ ڈیبٹ. آئندہ تاریخوں کا چیک کو انگلش میں پوسٹ ڈیٹڈ چیک کہتے ہیں. پوسٹ ڈیٹڈ چیک. ادھار جمع کرنے کو انگلش میں کریڈٹ ڈپوزٹ کہتے ہیں. کریڈٹ ڈپوزٹ. ادھار لینے والے خط کو انگلش میں لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں. لیٹر آف کریڈٹ. ادھار پر بکری کو انگلش میں سیل آن کریڈٹ کہتے ہیں. سیل آن کریڈٹ. ادھار کے کھاتے کو انگلش میں کریڈٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں. کریڈٹ اکاؤنٹ. ادھار یا قرض کو انگلش میں کریڈٹ کہتے ہیں. کریڈٹ. آمدنی یا پیداوار کو انگلش میں ارننگ کہتے ہیں. ارننگ. ادھار کھاتے کو انگلش میں کریڈٹ بک کہتے ہیں. کریڈٹ بک. ادائیگی کے وقت کا نکلا ہوا بل کو انگلش میں اوور ڈیو بل کہتے ہیں. اوور ڈیو بل. الگ الگ صفوں کے کھاتے کو انگلش میں لوز لیف لیجر کہتے ہیں. لوز لیف لیجر. ادا شدہ بل کو انگلش میں ڈسچارجڈ بل کہتے ہیں. ڈسچارجڈ بل. ادائیگی شدہ قرض کو انگلش میں ڈسچارجڈ لون کہتے ہیں. ڈسچارجڈ لون. ادھار جمع کرنا بذریعہ چیک اسے انگلش میں چیک ڈپوزٹ کریڈٹنگ کہتے ہیں. چیک ڈپوزٹنگ کریڈٹنگ. ایک کتاب سے دوسری کتاب میں تبادلے کو انگلش میں بک ٹرانسفر کہتے ہیں. بک ٹرانسفر. ایسی نقدی جو فوراً بازار میں نہ چلے اسے انگلش میں ہارڈ کرنسی کہتے ہیں. ہارڈ کرنسی. آسانی سے نہ چلنے والے بڑے نوٹ کو انگلش میں ٹائٹ منی کہتے ہیں. ٹائٹ منی. ادائیگی کو انگلش میں چارجز کہتے ہیں. چارجز. ادا ہونے والے بل کو انگلش میں بل پیبل کہتے ہیں. بل پیبل. آزاد دیوالیہ کو انگلش میں ڈسچارجڈ بینکرپٹ کہتے ہیں. ڈسچارجڈ بینکرپٹ. اجازت نامے کو انگلش میں پوسٹ ڈیٹڈ چیک کہتے ہیں. پوسٹ ڈیٹڈ چیک. حاصل ہونے والے بل کو انگلش میں بل ریسیویبل کہتے ہیں. بل ریسیویبل. آمدنی و خرچ کا حساب کو انگلش میں ریسیپٹس اینڈ پیمنٹس اکاؤنٹ کہتے ہیں. ریسیپٹس اینڈ پیمنٹس اکاؤنٹ. آمدنی کو انگلش میں ریسیپٹس کہتے ہیں. ریسیپٹس. اصل رقم کو انگلش میں کیپٹل کہتے ہیں. کیپٹل. فرینڈز، اندراج کرنے والے کو انگلش میں انڈورسر کہتے ہیں. انڈورسر. اندراج شدہ چیک کو انگلش میں انڈورسڈ چیک کہتے ہیں. انفرادی کھاتے کو انگلش میں انڈیویجول اکاؤنٹ کہتے ہیں. انڈیویجول اکاؤنٹ. امداد باہمی کے بینک کو انگلش میں کوآپریٹو بینک کہتے ہیں. کوآپریٹو بینک. اجازت نامے کو انگلش میں لیٹر آف کنسنٹ کہتے ہیں. لیٹر آف کنسنٹ. ادھار بل کو انگلش میں بل آف کریڈٹ کہتے ہیں. بل آف کریڈٹ. ادھار دینے والے ساہوکار کو انگلش میں منی لینڈر کہتے ہیں. منی لینڈر. ادھار یا قرض کو انگلش میں لون کہتے ہیں. لون. بینک کے حساب کو انگلش میں بینک اکاؤنٹ کہتے ہیں. بینک اکاؤنٹ. باقی قرض کو انگلش میں لون بیلنس کہتے ہیں. لون بیلنس.
باقی ادائیگی کو انگلش میں اسٹینڈنگ کریڈٹنگ کہتے ہیں. باقی ادائیگی ادھار کو انگلش میں اسٹینڈنگ کریڈٹ کہتے ہیں. برآمد ادھار کو انگلش میں ایکسپورٹ کریڈٹ کہتے ہیں. ایکسپورٹ کریڈٹ. برآمد ٹیکس کو انگلش میں ایکسپورٹ ڈیوٹی کہتے ہیں. ایکسپورٹ ڈیوٹی. بقایا جات کو انگلش میں ایررز کہتے ہیں. ایررز. ایررز. فرینڈز بقایا جات کو انگلش میں بیلنس بھی کہتے ہیں. بیلنس. بچت یا جمع کو انگلش میں سیونگ ڈپوزٹ کہتے ہیں. سیونگ ڈپوزٹ. بہی کھاتے کو انگلش میں اکاؤنٹ بک کہتے ہیں. اکاؤنٹ بک. باقی یا بقایا نکالنے کو انگلش میں بیلنسنگ کہتے ہیں. بیلنسنگ. بازار کو انگلش میں مارکیٹ یا کموڈٹی مارکیٹ بھی کہتے ہیں. مارکیٹ یا کموڈٹی مارکیٹ. بازار کی قیمت کو انگلش میں مارکیٹ پرائس کہتے ہیں. مارکیٹ پرائس. بکری کے کھاتے کو انگلش میں سیل اکاؤنٹ کہتے ہیں. سیل اکاؤنٹ. فرینڈز بکری بل کو انگلش میں بل آف سیل کہتے ہیں. بے قیمت یا مفت کو انگلش میں فری آف چارج کہتے ہیں. فری آف چارج. ڈوبے ہوئے قرض کو انگلش میں ایکسپائرڈ لون کہتے ہیں. ایکسپائرڈ لون. بیمے کو انگلش میں انشورنس کہتے ہیں. انشورنس. بے ضمانتی قرض کو انگلش میں کلین لون کہتے ہیں. کلین لون. بینکوں کو ادائیگی کی انگلش میں بینکرز پیمنٹ کہتے ہیں. بینکرز پیمنٹ. بینک کو ادائیگی کا حکم کو انگلش میں بینکرز آرڈر کہتے ہیں. بینکرز آرڈر. فرینڈز بینک کو ایڈوانس دینے کو انگلش میں بینکرز ایڈوانس کہتے ہیں. بینکرز ایڈوانس. بینک ادھار کو انگلش میں بینک کریڈٹ کہتے ہیں. بینک کریڈٹ. بینک شرح کو انگلش میں بینک ریٹ کہتے ہیں. بینک ریٹ. بینک ادائیگی کو انگلش میں بینک چارج کہتی ہے. بینک چارج. بینک رہن کو انگلش میں بینکرز مارٹگیج کہتے ہیں. مارٹیج. بینک میں جمع شدہ رقم کو انگلش میں بینک کیش کہتے ہیں. بینک کیش. بینک کھاتا مانگ کو انگلش میں بینک کال کہتے ہیں. بینک کال. بینکنگ نظام کو انگلش میں بینکنگ سٹرکچر کہتے ہیں. بینکنگ سٹرکچر. بینک کے قرض کو انگلش میں بینکنگ ڈیبٹ کہتے ہیں. بینکنگ ڈیبٹ. بینک کے قرض کی بنیاد کو انگلش میں بینکرز سیکیورٹی کہتے ہیں. بینکرز سیکیورٹی. بکری کے کھاتے کو انگلش میں سیل اکاؤنٹ کہتے ہیں. سیل اکاؤنٹ. پہلے سے تیار کیے گئے کھاتے کو انگلش میں ایڈوانس اکاؤنٹ کہتے ہیں. ایڈوانس اکاؤنٹ. بنانے کے طریقے کو انگلش میں مینوفیکچرنگ پروسیس کہتے ہیں. مینوفیکچرنگ پروسیس. پابند ڈیوٹی کو انگلش میں ریسٹرکٹیو ڈیوٹی کہتے ہیں. ریسٹرکٹیو ڈیوٹی. ویورز پچھلے حساب کو انگلش میں اکاؤنٹ رینڈرڈ کہتے ہیں. اکاؤنٹ رینڈرڈ. پرانے چیک کو انگلش میں سٹال چیک کہتے ہیں. سٹال چیک. تجارت شروع کرنے سے پہلے کے خط کو انگلش میں فارورڈنگ لیٹر کہتے ہیں. فارورڈنگ لیٹر. تسلیم شدہ کرنسی کو انگلش میں اپرووڈ کرنسی کہتے ہیں. اپرووڈ کرنسی. تجارت میں لگے سرمایہ کو انگلش میں ورکنگ کیپٹل کہتے ہیں. ورکنگ کیپٹل. تاریخ مقررہ کا قرض کو انگلش میں ٹائم منی کہتے ہیں. ٹائم منی. تھوک بازار کو انگلش میں ہول سیل مارکیٹ کہتے ہیں. ہول سیل مارکیٹ. فرینڈز تجارت میں بچے ہوئے مال کو انگلش میں سٹاک ان ٹریڈ کہتے ہیں. سٹاک ان ٹریڈ. تحریر شدہ مانگ کو انگلش میں ڈیمانڈ نوٹ انڈینٹ کہتے ہیں. ڈیمانڈ نوٹ انڈینٹ. تفصیلی خط کو انگلش میں کورنگ لیٹر کہتے ہیں. کورنگ لیٹر. تجارتی مال کو انگلش میں مرچنڈائز کہتے ہیں. مرچنڈائز. تاجر کو انگلش میں مرچنٹ کہتے ہیں. مرچنٹ. تجارتی لین دین کو انگلش میں ٹریڈ کریڈیٹر کہتے ہیں. ٹریڈ کریڈیٹر. تجارتی بینک کو انگلش میں کمرشل بینک کہتے ہیں. کمرشل بینک. ویورز تجارتی کھاتے کو انگلش میں کمرشل اکاؤنٹ کہتے ہیں. کمرشل اکاؤنٹ. تبادلے کو انگلش میں ایکسچینج کہتے ہیں. ایکسچینج. تنخواہ یا ادائیگی کو انگلش میں پے کہتے ہیں. تنخواہ کو انگلش میں پے کہتے ہیں. پے.
ترمیم شدہ متبادل رقم کو انگلش میں کیش ٹرانسفر کلیئرنگ کہتے ہیں، کیش ٹرانسفر کلیئرنگ۔ ترقی کے اخراجات کو انگلش میں ڈیولپمنٹ ایکسپینسز کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ ایکسپینسز۔ ٹوٹ پھوٹ کو انگلش میں ویئر اینڈ ٹیئر کہتے ہیں، ویئر اینڈ ٹیئر۔ ٹیکس شدہ قیمت کو انگلش میں ڈیوٹی پیڈ پرائس کہتے ہیں، ڈیوٹی پیڈ پرائس۔ جینٹل مین ٹیکسال شرح کو انگلش میں منٹ پار کہتے ہیں، منٹ پار۔ جس کی ادائیگی نہ ہو اسے انگلش میں اوپن چیک کہتے ہیں، اوپن چیک۔ جمع کھاتے کو انگلش میں بک ڈپوزٹ کہتے ہیں، بک ڈپوزٹ۔ جاری قرض کو انگلش میں کرنٹ لون کہتے ہیں، کرنٹ لون۔ جاری جمع کو انگلش میں کرنٹ ڈپوزٹ کہتے ہیں، کرنٹ ڈپوزٹ۔ جمع کھاتے کو انگلش میں ڈپوزٹ لیجر کہتے ہیں، ڈپوزٹ لیجر۔ جمع شدہ رقم کو انگلش میں ڈپوزٹ اماؤنٹ کہتے ہیں، ڈپوزٹ اماؤنٹ۔ فرینڈز، جمع کرنے کی رسید کو انگلش میں پے ان سلپ کہتے ہیں، پے ان سلپ۔ جمع کرنے والے بینک کو انگلش میں بینک آف ڈپوزٹ کہتے ہیں، بینک آف ڈپوزٹ۔ جمع شدہ رقم کو انگلش میں ڈپوزٹ اماؤنٹ کہتے ہیں، ڈپوزٹ اماؤنٹ۔ جمع شدہ کرنسی کو انگلش میں ڈپوزٹ کرنسی کہتے ہیں، ڈپوزٹ کرنسی۔ جمع کا حساب رکھنے کے رجسٹر کو انگلش میں ڈپوزٹ رجسٹر کہتے ہیں، ڈپوزٹ رجسٹر۔ ویورز، جعلی نوٹ کو انگلش میں فارجڈ نوٹ کہتے ہیں، فارجڈ نوٹ۔ جمع فنڈ کو انگلش میں فنڈ ہی کہتے ہیں، فنڈ۔ جمع ہونے والے قرض کو انگلش میں فنڈنگ لون کہتے ہیں، فنڈنگ لون۔ جانچ رجسٹر کو انگلش میں چیک اکاؤنٹ کہتے ہیں، چیک اکاؤنٹ۔ جمع شدہ فنڈ کو انگلش میں کنسولیڈیٹڈ فنڈ کہتے ہیں، کنسولیڈیٹڈ فنڈ۔ چھوٹے چھوٹے اخراجات کے کھاتے کو انگلش میں پیٹی کیش بک کہتے ہیں، پیٹی کیش بک۔ چالو کھاتا یا جاری کھاتے کو انگلش میں کرنٹ کیش بک کہتے ہیں، کرنٹ کیش بک۔ فرینڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو انگلش میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی کہتے ہیں، اسے انگلش میں سی اے بھی کہتے ہیں، سی اے۔ چھوٹی اکائی کی قیمت کو انگلش میں ریٹیل پرائس کہتے ہیں، ریٹیل پرائس۔ چھوٹ کو انگلش میں ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں، ڈسکاؤنٹ۔ چھوٹ کھاتے کو انگلش میں ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ۔ چھوٹ کے تبادلے کو انگلش میں ایکسچینج ایٹ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں، ایکسچینج ایٹ ڈسکاؤنٹ۔ حکم پر ادائیگی والے چیک کو انگلش میں آرڈر چیک کہتے ہیں، آرڈر چیک۔ حساب کرنے والے ایجنٹ کو انگلش میں کلیئرنگ ایجنٹ کہتے ہیں، کلیئرنگ ایجنٹ۔ ویورز، حصہ دار کو انگلش میں پارٹنر کہتے ہیں، پارٹنر۔ حساب یا کھاتے کو انگلش میں اکاؤنٹ کہتے ہیں، اکاؤنٹ۔ حساب بند کرنے کو انگلش میں کلوزنگ آف اکاؤنٹ کہتے ہیں، کلوزنگ آف اکاؤنٹ۔ خالی اندراج کو انگلش میں بینک انڈورسمنٹ کہتے ہیں، بینک انڈورسمنٹ۔ خزانچی کو انگلش میں کیشیئر کہتے ہیں، کیشیئر۔ خرچ کے بل کو انگلش میں بل آف کاسٹ کہتے ہیں، بل آف کاسٹ۔ خرچ کے لینے والے کو انگلش میں کریڈیٹر فار ایکسپینسز کہتے ہیں، کریڈیٹر فار ایکسپینسز۔ فرینڈز، خط کو انگلش میں لیٹر کارڈ کہتے ہیں، لیٹر کارڈ۔ خرچ یا ادائیگی کو انگلش میں چارج کہتے ہیں۔ خزانے کو انگلش میں فائنانس کہتے ہیں، فائنانس۔ دکھا کر ادائیگی کی جانے والی ہنڈی کو انگلش میں بل پیبل آفٹر سائٹ کہتے ہیں، بل پیبل آفٹر سائٹ۔ دکھا کر ادائیگی کرنے کا ریٹ کو انگلش میں چیک ریٹ کہتے ہیں، چیک ریٹ۔ دیکھنے کے بعد ادائیگی کرنے والی ہنڈی کو انگلش میں بل پیبل ایٹ سائٹ کہتے ہیں، بل پیبل ایٹ سائٹ۔ دعوے کی رقم کو انگلش میں کلیمڈ اماؤنٹ کہتے ہیں، کلیمڈ اماؤنٹ۔ ویورز، دیوالیہ بند کو انگلش میں بینک ریپوٹیسی کہتے ہیں، بینک ریپسی کہتے ہیں۔ دیوالیہ کو انگلش میں بینک رپٹ کہتے ہیں، بینک رپٹ۔ دکان کو انگلش میں شاپ کہتے ہیں، شاپ۔ دیسی بینک کو انگلش میں انڈیویجولس بینک کہتے ہیں، انڈیویجولس بینک۔ دستاویزوں پر ادائیگی کو انگلش میں کیش اگینسٹ ڈاکومنٹس کہتے ہیں، کیش اگینسٹ ڈاکومنٹ۔ دستاویزی ہنڈی کو انگلش میں ڈاکومنٹری بل کہتے ہیں،
ڈاکومنٹری بل. درخواست کو انگلش میں فرینڈز اپلیکیشن کہتے ہیں, اپلیکیشن. دلال یا بچولیے کو انگلش میں آربیٹریچر کہتے ہیں, آربیٹریچر. ڈوبے ہوئے ادھار کو انگلش میں بیڈ ڈیبٹ کہتے ہیں, بیڈ ڈیٹ. ڈوبے ہوئے ادھار کے کھاتے کو انگلش میں بیڈ ڈیٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں, بیڈ ڈیٹ اکاؤنٹ. ڈاک خرچ کو انگلش میں اسٹیمپ ڈیوٹی کہتے ہیں, اسٹیمپ ڈیوٹی. ڈوبی رقم کو انگلش میں بیڈ ڈیبٹ کہتے ہیں, بیڈ ڈیبٹ. رجسٹرار کے یہاں اندراج شدہ سرمایہ کو انگلش میں اتھرائزڈ کیپٹل کہتے ہیں, اتھرائزڈ کیپٹل. رکا یا جمع کو انگلش میں کریڈٹ نوٹ کہتے ہیں, کریڈٹ نوٹ. ویورز روزانہ کے کچے کھاتے کو انگلش میں رف ڈے بک کہتے ہیں, رف ڈے بک. رقم کی ادائیگی کے حکم نامے کو انگلش میں ڈرافٹ کہتے ہیں, ڈرافٹ. روزمرہ کے کام کے لاگت کے کھاتے کو انگلش میں جاب کاسٹ لیجر کہتے ہیں, جاب کاسٹ لیجر. روپیہ یا دولت کو انگلش میں کرنسی کہتے ہیں, اس کو منی بھی کہتے ہیں, منی. روپے کا بازار میں سمیٹنے کو انگلش میں ڈیفلیشن آف کرنسی کہتے ہیں, ڈیفلیشن آف کرنسی. روپے کے تبادلے کو انگلش میں کرنسی ٹرانسفر کہتے ہیں, کرنسی ٹرانسفر. روپے کے رواج یا چلن کو انگلش میں مونیٹری سسٹم کہتے ہیں, مونیٹری سسٹم. ویورز روپے کی قیمت میں گراوٹ کو انگلش میں ڈیپریسیشن آف کرنسی کہتے ہیں, ڈیپریسیشن آف کرنسی. روپے کے تبادلے کو انگلش میں کرنسی ایکسچینج کہتے ہیں, کرنسی ایکسچینج. رقم کو انگلش میں اماؤنٹ کہتے ہیں, اماؤنٹ. رکے پر ادھار کو انگلش میں کریڈٹ پیپر کہتے ہیں, کریڈٹ پیپر. روپیہ بازار کو انگلش میں منی مارکیٹ کہتے ہیں, منی مارکیٹ. ریل تک مفت کو انگلش میں فری آن ریل کہتے ہیں, فری آن ریل. رقم لسٹ کو انگلش میں کیش سکرول کہتے ہیں, کیش سکرول. ویورز روکنے کی اطلاع کو انگلش میں نوٹس آف سٹاپیج کہتے ہیں, نوٹس آف سٹاپیج. روپیہ لگانے والے کو انگلش میں فائنانسر کہتے ہیں, فائنانسر. رقم جو مقررہ وقت سے پہلے مانگے اسے انگلش میں کال ان ایڈوانس کہتے ہیں, کال ان ایڈوانس. سرمایہ سے ملنے والے منافع کو انگلش میں کیپٹل پروفٹ کہتے ہیں, کیپٹل پروفٹ. سرمایہ کا ظاہری پھیلاؤ کو انگلش میں کیپٹل آؤٹ فلو کہتے ہیں, کیپٹل آؤٹ فلو. سرمایہ اثر آمدنی کو انگلش میں کیپٹل اینڈ ریونیو اکاؤنٹ کہتے ہیں. سرمایہ اثر آمدنی خرچ کھاتے کو انگلش میں کیپٹل اینڈ ریونیو اکاؤنٹ کہتے ہیں. سرمایہ کی باقی رقم کو انگلش میں کیپٹل سم کہتے ہیں, کیپٹل سمز. ویورز سرمایہ دار کو انگلش میں کیپٹلسٹ کہتے ہیں, کیپٹلسٹ. سرمایہ پر منافع کو انگلش میں ریٹرن آن کیپٹل کہتے ہیں, ریٹرن آن کیپٹل. سرمایہ سے حاصل کی جانے والی جائیداد کو انگلش میں کیپٹل ایسٹس کہتے ہیں, کیپٹل ایسٹ. سرمایہ بازار کو انگلش میں کیپٹل مارکیٹ کہتے ہیں, کیپٹل مارکیٹ. سرمایہ کھاتے کو انگلش میں کیپٹل اکاؤنٹ کہتے ہیں, کیپٹل اکاؤنٹ. سرکاری خزانے کو انگلش میں پبلک فائنانس کہتے ہیں, پبلک فائنانس. سالانہ فنڈ کو انگلش میں اینوٹی فنڈ کہتے ہیں, اینوٹی فنڈ. ویورز سالانہ منافع کو انگلش میں اینول پروفٹ کہتے ہیں, اینول پروفٹ. سالانہ کھاتے کو انگلش میں اینول اکاؤنٹ کہتے ہیں, اینول اکاؤنٹ. سالانہ واپسی کو انگلش میں اینول ریٹرن کہتے ہیں, اینول ریٹرن. سالانہ آمدنی کو انگلش میں اینول پے کہتے ہیں, اینول پے. ویورز اسی طرح سالانہ منافع کو سالانہ جو کل منافع ہوتا ہے, ٹوٹل منافع ہوتا ہے, اسے انگلش میں اینول نیٹ پروفٹ کہتے ہیں, اینول نیٹ پروفٹ. سالانہ رواج کو انگلش میں اینوٹی سسٹم کہتے ہیں, اینوٹی سسٹم. سیلز مین کو انگلش میں سیلز مین ہی کہتے ہیں, سیلز مین. سرکاری ادھار کو انگلش میں پبلک کریڈٹ کہتے ہیں, پبلک کریڈٹ. شرح بینک کا گھٹنے کو انگلش میں مینیپولیشن آف بینک ریٹ کہتے ہیں, مینیپولیشن آف بینک ریٹ. شہر سے باہر کے بینک کے چیک کو انگلش میں آؤٹ اسٹیشن چیک کہتے ہیں, آؤٹ اسٹیشن چیک. شبہ کے کھاتے کو انگلش میں سسپینسز اکاؤنٹ کہتے ہیں, سسپینس اکاؤنٹ.
شروعات پر پچھلا باقی کو انگلش میں اوپننگ بیلنس کہتے ہیں. اوپننگ بیلنس. شیئر یا بازار کو انگلش میں اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج. ویورز شہرتی خط کو انگلش میں گڈ ول اکاؤنٹ کہتے ہیں. گڈ ول اکاؤنٹ. شرح تبادلے کو انگلش میں ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں. ایکسچینج ریٹ. صنعتی بینک کو انگلش میں انڈسٹریل بینک کہتے ہیں. انڈسٹریل بینک. صارف کو انگلش میں کنزیومر کہتے ہیں. کنزیومر. صارفین کے استعمال کی اشیاء کو انگلش میں کنزیومر گڈز کہتے ہیں. کنزیومر گڈز. ضروری محفوظ رقم کو انگلش میں کمپلسری ریزرو کہتے ہیں. کمپلسری ریزرو. ضمانتی بل کو انگلش میں بل ایز سیکیورٹی کہتے ہیں. بل ایز سیکیورٹی. ویورز عزت کے لیے ادائیگی کو انگلش میں پیمنٹ آف آنر کہتے ہیں. پیمنٹ آف آنر. میعادی سرمایہ کو انگلش میں فکسڈ کیپٹل کہتے ہیں. فکسڈ کیپٹل. غیر معینہ مدت کے قرض کو انگلش میں مارننگ لون کہتے ہیں. مارننگ لون. غیر ملکی کرنسی کو انگلش میں فارن ایکسچینج کہتے ہیں. فارن ایکسچینج. غیر یقینی ضمانتی خط کو انگلش میں رسک نوٹ کہتے ہیں. رسک نوٹ. صرافہ بازار کو انگلش میں بلین ایکسچینج کہتے ہیں. بلین ایکسچینج. فوراً نقد ادھار کھاتے کو انگلش میں ڈیمانڈ کیش کریڈٹ کہتے ہیں. ڈیمانڈ کیش کریڈٹ. ویورز فالتو روپے کو انگلش میں فلوٹنگ منی کہتے ہیں. فلوٹنگ منی. قیمتوں کے بڑھنے کو انگلش میں انفلیشن کہتے ہیں. انفلیشن. قرض شروع کرنے کو انگلش میں فلوشن کہتے ہیں. فلوٹیشن. فلوٹیشن. قرض کے دیندار کو انگلش میں ڈیٹر فار لون کہتے ہیں. ڈیٹر فار لون. قیمت کو انگلش میں پرائس کہتے ہیں. قیمتوں کی فہرست کو انگلش میں پرائس لسٹ کہتے ہیں. پرائس لسٹ. قرض کھاتے کو انگلش میں بینک ڈیبٹ کہتے ہیں. بینک بک ڈیبٹ. قرض دینے والے کو انگلش میں کریڈیٹرز کہتے ہیں. کریڈیٹرز. قابل ٹیکس مال کو انگلش میں ڈیوٹیبل گڈز کہتے ہیں. ڈیوٹیبل گڈز. کفایت کو انگلش میں اکانومی کہتے ہیں. اکانومی. کم مدت کے قرض کو انگلش میں شارٹ ٹرم کریڈٹ کہتے ہیں. شارٹ ٹرم کریڈٹ. کم مدت کے ادھار کو انگلش میں فلوٹنگ ڈیبٹ کہتے ہیں. فلوٹنگ ڈیبٹ. کم سے کم قیمت کو انگلش میں باٹم پرائس کہتے ہیں. باٹم پرائس. کاغذی پیمانے کو انگلش میں پیپر سکیل کہتے ہیں. پیپر سکیل. ویورز کاغذی روپیہ یا نوٹ کو انگلش میں پیپر کرنسی کہتے ہیں. پیپر کرنسی. کارخانے کو انگلش میں فیکٹری کہتے ہیں. فیکٹری. کام کو انگلش میں جاب کہتے ہیں. جاب. کل آمدنی یا کل پیداوار کو انگلش میں گراس ارننگ کہتے ہیں. گراس ارننگ. کل نقصان کو انگلش میں گراس لاس کہتے ہیں. گراس لاس. کل آمدنی کو انگلش میں نیٹ انکم کہتے ہیں. نیٹ انکم. کھلے چیک کو انگلش میں بلینک چیک کہتے ہیں. بلینک چیک. کتابوں میں ادائیگی دکھانے کو انگلش میں پیئنگ ان بک کہتے ہیں. پیئنگ ان بک. کام، پیداوار یا نکاس کو انگلش میں آؤٹ رن کہتے ہیں. آؤٹ رن. کل آمدنی کو انگلش میں نیٹ ریونیو اکاؤنٹ کہتے ہیں. نیٹ ریونیو اکاؤنٹ. کل پیداوار کو انگلش میں نیٹ پروڈکشن کہتے ہیں. نیٹ پروڈکشن. کل کمائی کو انگلش میں نیٹ ارننگ کہتے ہیں. نیٹ ارننگ. کل فروختگی کو انگلش میں نیٹ سیلنگ یا سیل کہتے ہیں. نیٹ سیلنگ یا سیل. کیش بک کو انگلش میں کیش بک ہی کہتے ہیں. ویورز کھاتا اور باقی کو انگلش میں اکاؤنٹ اینڈ بیلنس کہتے ہیں. اکاؤنٹ اینڈ بیلنس. کھاتا لکھنے والے کو انگلش میں اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں. اکاؤنٹنٹ. کرایہ گاڑی کو انگلش میں فریٹ کہتے ہیں. فریٹ. کھاتوں کو رکھنے کو انگلش میں مینٹیننس آف اکاؤنٹ کہتے ہیں. مینٹیننس آف اکاؤنٹ. کھاتے کے سال کو انگلش میں اکاؤنٹنگ ایئر کہتے ہیں. اکاؤنٹنگ ایئر. کھاتا رکھنے کے طریقے کو انگلش میں اکاؤنٹنسی کہتے ہیں. اکاؤنٹنسی.
کرنسی کا بازار میں پھیلاؤ کو انگلش میں انفلیشن آف کرنسی کہتے ہیں. انفلیشن آف کرنسی. ویورز کھاتا لکھنے والے کے معاون کو انگلش میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں. اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ. گاہکوں کے کھاتے کو انگلش میں کسٹمرز اکاؤنٹ کہتے ہیں. کسٹمرز اکاؤنٹ. گھٹنے بڑھنے کو انگلش میں فلوٹیشن کہتے ہیں. فلیکچویشن. فلیکچویشن. گھٹتے بڑھتے ادھار کو انگلش میں ریوالونگ کریڈٹ کہتے ہیں. ریوالونگ کریڈٹ. گارنٹی دینے کے خط کو انگلش میں لیٹر آف گارنٹی کہتے ہیں. لیٹر آف گارنٹی. گراؤٹ کا کھاتے کو انگلش میں ڈیپریسیشن اکاؤنٹ کہتے ہیں. ڈیپریسیشن اکاؤنٹ. لائن لگا کر چیک. لائن لگا چیک جسے ہر کوئی پیسہ نہ کرا سکتا ہو, جس سے ہر کوئی بندہ کیش نہ کرا سکتا ہو, یعنی اس چیک, وہ چیک جو لوگ خود نہیں استعمال کر سکتے اس کو انگلش میں کراسڈ چیک کہتے ہیں. کراسڈ چیک. لین دین کرنے والے بینک کو انگلش میں ایکسچینج بینک کہتے ہیں. ایکسچینج بینک. ویورز لین دین کے خط کو انگلش میں لیٹر آف ایکسچینج کہتے ہیں. لیٹر آف ایکسچینج. مقررہ تاریخ کے بعد تک کا بل کو انگلش میں آفٹر ڈیٹ بل کہتے ہیں. آفٹر ڈیٹ بل. منافع سمیت رقم کو انگلش میں آکوپیشن منی کہتے ہیں. آکوپیشن منی. مفت کی دولت کو انگلش میں ان ارنڈ کہتے ہیں. ان ارنڈ. مانگ پر ادا کیا جانے والے قرض کو انگلش میں ڈیمانڈ لون کہتے ہیں. ڈیمانڈ لون. مسلسل جمع کو انگلش میں ریکوائرنگ ڈپازٹ کہتے ہیں. ریکوائرنگ ڈپازٹ. فرینڈز اسی طرح ملازم یا نوکر کو انگلش میں امپلائی کہتے ہیں. امپلائی. متبادل یا بل کو متبادل بل کو انگلش میں لاسٹ بل آف ایکسچینج کہتے ہیں. لاسٹ بل آف ایکسچینج. ویورز اسی طرح مال کی کھلی سپردگی کو انگلش میں اوپن ڈیلیوری کہتے ہیں. اوپن ڈیلیوری. متحرک ادائیگی کو انگلش میں فلوٹنگ چارج کہتے ہیں. فلوٹنگ چارج. متحرک ادھار کو انگلش میں رننگ کریڈٹ کہتے ہیں. رننگ کریڈٹ. مقررہ ادائیگی کو انگلش میں فکسڈ چارجز کہتے ہیں. فکسڈ چارجز. مدت پوری ہونے کی تاریخ کو انگلش میں ڈیٹ آف میچورٹی کہتے ہیں. ڈیٹ آف میچورٹی. ہنڈی یا دلال کو انگلش میں بل بروکر کہتے ہیں. بل بروکر. محدود حصہ دار کو انگلش میں لمیٹڈ پارٹنر کہتے ہیں. لمیٹڈ پارٹنر. محفوظ سرمایہ کو انگلش میں کیپٹل ریزرو فنڈ کہتے ہیں. کیپٹل ریزرو فنڈ. محفوظ سرمایہ کو انگلش میں کیپٹل ریزرو فنڈ کہتے ہیں. مالی قیمت کو انگلش میں کیپٹلائزڈ ویلیو کہتے ہیں. کیپٹلائزڈ ویلیو. مانگی رقم کے بقایا کو انگلش میں کال ان ایررز کہتے ہیں. کال ان ایررز. مضبوط بازار کو انگلش میں فرم مارکیٹ کہتے ہیں. فرم مارکیٹ. مندے کی طرف جھکاؤ کو انگلش میں بیرش ٹینڈنسی کہتے ہیں. بیرش ٹینڈنسی. منڈی یا بازار کو انگلش میں مارکیٹ کہتے ہیں. مارکیٹ. مانگ کو انگلش میں ڈیمانڈ کہتے ہیں. ڈیمانڈ. مانگا گیا قرض کو انگلش میں ڈیمانڈ لون کہتے ہیں. ڈیمانڈ لون. مانگے گئے روپے کا حکم کو انگلش میں ڈیمانڈ ڈرافٹ کہتے ہیں. ڈیمانڈ ڈرافٹ. مانگے گئے روپے کے حکم کو انگلش میں ڈیمانڈ ڈرافٹ کہتے ہیں. مانا ہوا روپے دینے کے حکم کو انگلش میں ڈرافٹ کہتے ہیں. ڈرافٹ. مانگ یا اطلاع کو انگلش میں کال نوٹس کہتے ہیں. کال نوٹس. مال کو انگلش میں گڈز کہتے ہیں. گڈز. ویورز مال رکھنے کی حد کو انگلش میں سٹاک لیمٹ کہتے ہیں. سٹاک لیمٹ. مال اور نقدی کی کتاب کو انگلش میں گڈز کیش بک کہتے ہیں. گڈز کیش بک. مالک کو انگلش میں امپلائر کہتے ہیں. امپلائر. میعادی قرض کو انگلش میں ٹرمائنیبل لون کہتے ہیں. ٹرمائنیبل لون. میعادی جمع کو انگلش میں فکسڈ ڈپازٹ کہتے ہیں. فکسڈ ڈپازٹ. ملا جلا سرمایہ بینک کو انگلش میں جوائنٹ اسٹاک بینک کہتے ہیں. جوائنٹ اسٹاک بینک. میعادی ہنڈی کو انگلش میں بل پیبل آفٹر ڈیٹ کہتے ہیں. بل پیبل آفٹر ڈیٹ. فرینڈز اسی طرح مسافروں کے ادھار کے کھاتے کو انگلش میں
ٹریولرز لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں، ٹریولرز لیٹر آف کریڈٹ۔ منافع کو انگلش میں بونس یا پرافٹ کہتے ہیں، پرافٹ۔ مال گزاری جرمانے کو انگلش میں فائنانشیل پینالٹی کہتے ہیں، فائنانشیل پینالٹی۔ مال دینداری کو انگلش میں فائنانشیل لیبلٹی کہتے ہیں، فائنانشیل لیبلٹی۔ مال یا حصہ دار کو انگلش میں فائنانسنگ پارٹنر کہتے ہیں، مالی حصہ دار کو انگلش میں فائنانسنگ پارٹنر کہتے ہیں۔ مال کنٹرول کو انگلش میں فائنانشیل کنٹرول کہتے ہیں، فائنانشیل کنٹرول۔ مالی انتظام کو انگلش میں فائنانشیل مینجمنٹ کہتے ہیں، فائنانشیل مینجمنٹ۔ فرینڈز، مالی رپورٹ دینے کو انگلش میں فائنانشیل رپورٹنگ کہتے ہیں، فائنانشیل رپورٹنگ۔ مالی لین دین کو انگلش میں فائنانشیل ٹرانزیکشن کہتے ہیں، فائنانشیل ٹرانزیکشن۔ مالی سال کو انگلش میں فائنانشیل ایئر کہتے ہیں، فائنانشیل ایئر۔ مالی روزنامچہ کو انگلش میں فائنانشیل میمورینڈم کہتے ہیں، مالی روزانہ مچے کو انگلش میں فائنانشیل میمورینڈم کہتے ہیں۔ مالی صلاح کو انگلش میں فائنانشیل ایڈوائس کہتے ہیں، فائنانشیل ایڈوائس۔ مالی تفصیل کو انگلش میں فائنانشیل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، فائنانشیل سٹیٹمنٹ۔ وعدہ بازار کو انگلش میں فری مارکیٹ کہتے ہیں، فری مارکیٹ۔ ویورز، اسی طرح متبادل کنٹرول کو انگلش میں ایکسچینج کنٹرول کہتے ہیں، ایکسچینج کنٹرول۔ مخصوص ٹیکس کو انگلش میں اسپیسیفک ڈیوٹی کہتے ہیں، اسپیسیفک ڈیوٹی۔ متحرک سرمایہ کو انگلش میں ایکٹیو کیپٹل کہتے ہیں، ایکٹیو کیپٹل۔ ملے جلے کھاتے کو انگلش میں جوائنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، جوائنٹ اکاؤنٹ۔ منظوری کھاتے کو انگلش میں اکاؤنٹ سٹارٹڈ کہتے ہیں، اکاؤنٹ سٹارٹڈ۔ مشروط قرض کو انگلش میں ٹائیڈ لون کہتے ہیں، ٹائیڈ لون۔ نکالی گئی رقم کو انگلش میں ودرا اماؤنٹ کہتے ہیں، ودرا اماؤنٹ۔ نامزد فنڈ کو انگلش میں الاٹڈ فنڈ کہتے ہیں، الاٹڈ فنڈ۔ نری ہنڈی کو انگلش میں کلین بل کہتے ہیں، کلین بل۔ نقد رقم کو انگلش میں کیش بیلنس کہتے ہیں، کیش بیلنس۔ نقد رقم کے کھاتے کو انگلش میں کیش اکاؤنٹ کہتے ہیں، کیش اکاؤنٹ۔ نقصان کو انگلش میں فرینڈز لاس کہتے ہیں، لاس۔ نقصان پورا کرنے کے دعوے کو انگلش میں کلیم فار کمپنسیشن کہتے ہیں، کلیم فار کمپنسیشن۔ نقصان پورا کرنے کے دعوے کو انگلش میں کلیم فار کمپنسیشن کہتے ہیں۔ پیسے کو انگلش میں کیش کہتے ہیں، کیش۔ ویور، اسی طرح پیسہ یا ادھار کو انگلش میں کیش کریڈٹ کہتے ہیں، کیش کریڈٹ۔ جمع پیسہ نقد کو انگلش میں کیش ڈپوزٹ کہتے ہیں، کیش ڈپوزٹ۔ نقد ادائیگی کو انگلش میں کیش پیمنٹ کہتے ہیں، کیش پیمنٹ۔ ویور، اسی طرح نقد ادائیگی کی رسید کو انگلش میں کیش میمو کہتے ہیں، کیش میمو۔ نقد ادائیگی چھوٹ کو انگلش میں کیش ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں، کیش ڈسکاؤنٹ۔ نقد ادائیگی والی قیمت کو انگلش میں کیش ویلیو کہتے ہیں، کیش ویلیو۔ نقد ایڈوانس خیرات کو انگلش میں کیش امپریسڈ کہتے ہیں، کیش امپریسڈ۔ نقد ادائیگی کے حکم کو انگلش میں کیش آرڈر کہتے ہیں، کیش آرڈر۔ ویورز، نام کے کھاتے کو انگلش میں ڈیبٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، ڈیبٹ اکاؤنٹ۔ نام باقی کو انگلش میں ڈیبٹ بیلنس کہتے ہیں، ڈیبٹ بیلنس۔ وہ بل جس کی ادائیگی میں تساہلی کی جائے اسے انگلش میں بل آف کلیکشن کہتے ہیں، بل آف کلیکشن۔ وہ ڈرافٹ جو بینک ادا کرتا ہے اسے انگلش میں پیبل بینک ڈرافٹ کہتے ہیں، پیبل بینک ڈرافٹ۔ واپس آئے ہوئے چیک کو انگلش میں ریٹرن چیک کہتے ہیں، ریٹرن چیک۔ واجب وقفہ کو انگلش میں ویلیڈیٹی پیریڈ کہتے ہیں، ویلیڈیٹی پیریڈ۔ ویورز، اسی طرح ہنڈی کی ادائیگی کرنے کو انگلش میں کلیئرنگ بل کہتے ہیں، کلیئرنگ بل۔ ہنڈی بہی کو انگلش میں بل جرنل کہتے ہیں، بل جرنل۔ ہنڈی کو انگلش میں بل بھی کہتے ہیں، بل۔ ہنڈی کی پہلے سے ادائیگی کو انگلش میں ریٹائرمنٹ آف بل کہتے ہیں، ریٹائرمنٹ آف بل۔ عوامی حکومت کو انگلش میں ڈیموکریسی کہتے ہیں، ڈیموکریسی۔ کام، قبضے یا پیشے کو انگلش میں آکوپیشن کہتے ہیں، آکوپیشن۔ ٹھیکے کو انگلش میں منوپلی کہتے ہیں،
monopoly. فرینڈس آج کی ویڈیو سے اگر کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.